بسم اللہ الرحمن الرحیم. دا وائز کیلف, کلاس 10, نیو انگلش بک ایکسرسائز. آج ہم وائز کیلف کے سبق کا یعنی چیپٹر 2 کا ایکسرسائز کریں گے. ایکسرسائز نمبر 1, ریڈ دا اسٹوری اینڈ آنسر دا فالوونگ کویشچن ان یور نوٹ بک. کہانی کو پڑھیں اور نیچے دیے ہوئے کویشچن کا آنسر لکھیں ان یور نوٹ بک, اپنی کاپی میں. نمبر اے کویشچن نمبر اے, ہاؤ مینی مین کیریکٹرز آر دیئر ان دا اسٹوری. اسٹوری میں کتنے مین کیریکٹرز ہیں؟ ظاہر ہے 4 مین کیریکٹر تھے. نمبر بی, ہو آر دے, وہ کون تھے, وہ کیریکٹرز کون تھے؟ تو قاضی, خیلف, ریچ مین اور بیگر, ریچ مین اور خیلف اور قاضی تھے. ہو گاٹ دا ہارس, گھوڑا کس نے حاصل کیا؟ دا ریچ مین گاٹ دا ہارس. ڈی کویشچن ہے, واز دا پرسن ہو رانگلی کلیمڈ دا ہارس پنشڈ. کیا وہ جو شخص ہے جس نے غلط طور پر دعویٰ کیا تھا گھوڑے کا دعویٰ کیا تھا, کیا اس کو سزا ملی؟ جس کا جواب ہے کہ دا پرسن ہو رانگلی کلائمڈ دا ہارس واز ناٹ پنشڈ, اس کو سزا نہیں ملی. اس طرح میں نے سوال کے جواب لکھے ہوئے اپنی کاپی میں اتار لیجیے. یہ ہے کہ نمبر اے سوال کا جواب ہے دیر آر 4 مین کیریکٹرز ان دا اسٹوری. نمبر بی کا سوال کا جواب ہے کہ دے آر دا کیلف, دا قاضی, دا ریچ مین اینڈ دا بیگر. ہو گاٹ دا ہارس, گھوڑا کس نے حاصل کیا؟ دا ریچ مین گاٹ دا ہارس, گھوڑا ریچ مین نے حاصل کیا. واز دا پرسن ہو رانگلی کلیمڈ دا ہارس پنشڈ؟ دا پرسن ہو رانگلی کلیمڈ دا ہارس واز ناٹ پنشڈ, وہ اس کو سزا نہیں ملی. اگلا سوال ہے ہمارے پاس کہ یہ الفاظ پڑھیں, ٹیکسٹ کو پڑھیں اور یہ الفاظ جہاں ٹیکسٹ میں ملیں اس کے نیچے لائن لگائیں. یا آپ پڑھیں گے اور یہ الفاظ ڈھونڈ کے آپ اپنی کتاب میں اس کے نیچے اس کو انڈر لائن کر دیں گے, اس کے اوپر لائن لگا دیں گے. ان الفاظ کو اپنی ٹیکسٹ میں انڈر لائن کریں گے, لائن کے نیچے کر دیں گے, یعنی اوپر جہاں ٹیکسٹ ہوگا, یہاں نہیں, جہاں ٹیکسٹ ہوگا وہاں اس کے اوپر لائن لگا دیں گے آپ. The meanings of all these words are given in a jumbled order in the exercise below. Fill the blanks with the correct words. The first one has been done as an example. After you have completed, compare your answers with your partner. یہ نیچے دیے ہوئے جتنے الفاظ ہیں, یہ الفاظ جتنے بھی ہیں نیچے بھی دیے ہوئے ہیں, تو اس کے معنی انگلش میں دیے ہوئے ہیں اور جمبلڈ آرڈر میں, یعنی آگے پیچھے دیے ہوئے ہیں. تو آپ نے صحیح بالکل کریکٹ الفاظ وہاں لگانا ہے جس کے وہ معنی ہیں. جب آپ یہ کمپلیٹ کر چکو تو اپنے آنسروں کو اپنے ساتھی کے ساتھ, پارٹنر کے ساتھ کمپیئر کرو. ڈسگائز کے معنی دیے ہوئے ہیں چینج اپیرنس, یعنی ظاہری طور پر چینج کرنا, اپنے آپ کو چینج کر دینا, اس کو کہتے ہیں ڈسگائز. نمبر 2 ہے کلیمز, مینز اسٹیٹ سم تھنگ ایز ٹرو. نمبر 3 ہے ویلفیئر, مینز جنرل ویل بینگ, یعنی عام اچھائی یا عام خیریت ہونا, بہبود کا کام کرنا, خیریت کا کام کرنا, خیر کا کام کرنا, بہبود کا کام کرنا, اس کو کہتے ہیں ویلفیئر. نمبر 4 منگل مینز مکس وتھ پیپل. آگے ہے مینز اولڈ ٹون کلاتھس, تو اولڈ اور پھٹے ہوئے کپڑے جو ہوتے ہیں اس کو ریگس کہتے ہیں. آگے مینز ہے ڈس ایگریمنٹ اباؤٹ سم تھنگ, جس چیز کے بارے میں اختلاف ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ڈسپیوٹ, جھگڑا, مسئلہ.
میز فائنڈ اے سولوشن، اس کی معنی ہے کہ ایک حل تلاش کرنا، جس کو ہم یہاں لکھیں گے ریسولو. میز نو فار شیور، اس کی معنی ہے کہ یقینی طور پر جاننا، تو سرٹین لکھیں گے یہاں پہ. آگے ہے میز وریڈ اباؤٹ، کسی چیز کے بارے میں پریشان ہونا اور فکر مند ہونا، اس کو کہتے ہیں کنسرنڈ لکھیں گے یہاں پہ. میز سگنلڈ کے معنی سگنل اشارہ کرنا، تو موشنڈ اشارہ کیا، سگنلڈ کیا یا موشنڈ کیا، اشارہ کیا. ڈسماؤنٹ کی معنی ہے گیٹ آف سم تھنگ. انیبل ٹو انڈرسٹینڈ کی معنی ہے پزلڈ. معنی ہے شوڈ ڈس لائک، ناپسند دکھانا، ظاہر کرنا. وینسڈ. ساؤنڈ میڈ بائی ہارس، جو ہارس ایک آواز نکالتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ نیٹ. میز آفیشلی سیڈ، آفیشلی طور پر کہنا یعنی عام لوگوں سے کہنا، اس کو کہتے ہیں پروناؤنسڈ، اعلان کرنا. اگلا ایکسرسائز ہے ایکسرسائز نمبر 3. دا فالوئنگ اسٹیٹمنٹس آر انکریکٹ. نیچے دیے ہوئے اسٹیٹمنٹس جو ہیں یہ صحیح نہیں ہیں، غلط ہیں. ریڈ دا ٹیکسٹ اینڈ رائٹ دا کریکٹ اسٹیٹمنٹس. یہ ریڈ دا ٹیکسٹ کو پڑھو اینڈ رائٹ دا کریکٹ اسٹیٹمنٹس. صحیح اسٹیٹمنٹیں لکھیں، بیانات لکھیں. فرسٹ ڈسکس اورلی ود یور پارٹنر دین رائٹ دا کریکٹ آنسر. پہلے ڈسکس کریں اپنے پارٹنر کے ساتھ زبانی طور پر اور پھر صحیح جواب لکھیں. نمبر ایک حل کیا گیا ہے کہ نمبر 1 اسٹیٹمنٹس تھا دا کیس واز فرسٹ براٹ ٹو دا کیلف بائی دا 2 مین. 2 آدمیوں کے ذریعے خلیفہ کے پاس ایک کیس لایا گیا، لیکن یہ غلط ہے. 2 آدمیوں کے ذریعے نہیں لایا گیا، قاضی کے ذریعے لایا گیا تھا. دا کیس واز فرسٹ براٹ ٹو دا کیلف بائی دا قاضی. نمبر 2 ہے ہمارے پاس دا قاضی سیڈ دیٹ دا کیس واز ایزی سو ہی کوڈ ناٹ سالو اٹ. قاضی نے کہا کہ کیس اتنا آسان ہے کہ اس نے اس کو حل نہیں کیا. حالانکہ جواب یہ ہونا چاہیے کہ دا قاضی سیڈ دیٹ دا کیس واز ڈیفیکلٹ سو ہی کوڈ ناٹ سالو اٹ. نمبر 3 سوال ہے یہاں کتاب میں. دا کیلف آسکڈ دا بیگر ٹو اسپیک فرسٹ. خلیفہ نے بھکاری سے کہا پہلے بولنے کے لیے. لیکن جواب ہے دا کیلف آسکڈ دا ریچ مین ٹو اسپیک فرسٹ. مالدار آدمی سے کہا تھا کہ پہلے بولے. نمبر 4 ہے دا کیلف وانٹیڈ دا ریچ مین ٹو ٹچ دا ہارس فرسٹ. خلیفہ چاہتا تھا کہ وہ ریچ آدمی کو، مالدار آدمی کو کہے کہ گھوڑے کو پہلے ہاتھ لگائے، پہلے ٹچ کرے. دا کیلف وانٹیڈ دا بیگر ٹو ٹچ دا ہارس فرسٹ. پہلے خلیفہ نے بھکاری کو ٹچ کرنے کے لیے کہا تھا. آگے دا ہارس بلونگ ٹو دا بیگر. ہارس بھکاری سے تعلق رکھتا ہے یا بھکاری کا ہے؟ دا ہارس بلونگ ٹو دا ریچ مین. گھوڑا ریچ مین مالدار آدمی کا ہے، یہ صحیح ہے. دا کیلف ڈیسائیڈیڈ ٹو بی اسٹرکٹ. خلیفہ نے فیصلہ کیا سخت ہونے کا، تشدد کرنے کا. لیکن جواب ہمارے پاس یہ ہے کہ دا کیلف ڈیسائیڈیڈ ٹو بی مرسیفل. خلیفہ نے فیصلہ کیا تھا رحم دل ہونے کا. دا ریچ مین ہٹ دا بیگر. مالدار آدمی نے بھکاری کو مارا، لیکن یہ اسٹیٹمنٹ صحیح نہیں ہے. دا ریچ مین فار گیو دا بیگر. ریچ مین نے معاف کر دیا تھا بھکاری کو. کویشچن نمبر 4 ایکسرسائز نمبر 4. وین دا کیلف آسکڈ دا 2 men ٹو اسٹیٹ دیئر کیسز
دے میڈ دا فالوئنگ اسٹیٹمنٹس. جب خلیفہ نے دو آدمیوں سے کہا کہ وہ اپنے کیسز کو بیان کریں تو انہوں نے درج ذیل بیانات دیے. ہاؤ ایور دیئر اسٹیٹمنٹس آر مکسڈ اپ. تاہم ان کے بیانات مکس ہو گئے ہیں. ریڈ دا ٹیکسٹ اینڈ فائنڈ آؤٹ وچ پرسن میڈ ایچ اسٹیٹمنٹس اینڈ رائٹ ریچ مین اور بیگر ان دا اسپیکر باکس. ان کے اسٹیٹمنٹ بیانات جو ہیں وہ مکس ہو گئے ہیں. ریڈ دا ٹیکسٹ کو دوبارہ پڑھیں یا پڑھیں. اینڈ فائنڈ آؤٹ اور تلاش کریں وچ پرسن میڈ کس آدمی نے بنایا یا کس آدمی نے کہا ہے ایچ اسٹیٹمنٹ ہر ایک بیان. اینڈ رائٹ اور لکھو ریچ مین اور بیگر ریچ مین کے اور بگر ان دا اسپیکر باکس میں. اسپیکر باکس میں ایز شون جیسے کہ دکھایا گیا ہے. ورک انڈیویجولی ایٹ فرسٹ. پہلے انفرادی طور پہ کام کریں. اینڈ آفٹر کمپلیٹنگ کمپیئر یور آنسر ود یور پارٹنر. اور مکمل کرنے کے بعد کمپیئر کریں اپنا آنسر اپنے پارٹنر کے ساتھ. یہاں اسپیکر باکس دیا ہوا ہے. اگر یہ جملہ یہ اسٹیٹمنٹس مالدار آدمی کا ہے، ان میں سے کوئی بھی اسٹیٹمنٹ مالدار آدمی کا ہے تو اس کے آگے ہم نے کالم اسپیکرز کے کالم میں کیا کرنا ہے، باکس میں مالدار آدمی لکھنا ہے. اور اگر یہاں بھکاری نے لکھا ہے تو یہاں باکس میں ہم نے بیگر لکھنا ہے. نمبر 1 ہے ہی بیگڈ می ٹو گیو ہم اے رائٹ. اس نے مجھ سے درخواست کی کہ اس کو میں ایک رائٹ دوں. ایک رائٹ دینے کے لیے اس نے درخواست کی تھی. یہ ریچ مین نے کہا تھا اس کے اسٹیٹمنٹ سے. آئی سویئر دا ہارس از مائن. میں قسم کھاتا ہوں کہ گھوڑا میرا ہے. بیگر نے کہا. ہی سیڈ نو ون وڈ بلیو می اف آئی سیڈ دیٹ دا ہارس از مائن. اس نے کہا کہ کوئی بھی مجھ پر یقین نہیں کرے گا اگر میں کہوں کہ گھوڑا میرا ہے. آئی ول ٹیل دا ٹروتھ. میں سچ کہوں گا. ریچ مین نے کہا. یہ اوپر والا اسٹیٹمنٹ بیگر کا ہے. آئی ہیو اسپینڈ آل مائی منی آن دس ہارس. میں نے اپنا سارا پیسہ اس گھوڑے پر خرچ کیا ہے. بیگر نے کہا، بھکاری نے کہا. ہی ٹولڈ می آئی واز این انگریٹفل پرسن. اس نے مجھے کہا کہ میں ناشکر آدمی ہوں. ریچ مین نے کہا تھا. آن ریچنگ دا سٹی گیٹ تک پہنچ کر آئی آسکڈ ہم. میں نے اس کو کہا ٹو گیٹ ڈاؤن کہ نیچے اترو. یہ ریچ مین نے کہا تھا. ہی سیڈ دیٹ ہی وانٹڈ ٹو ریچ دا سٹی کوئکلی. اس نے یہ کہا کہ وہ چاہتا ہے جلدی سے شہر میں پہنچ جانا، شہر تک پہنچ جانا، شہر تک جلدی پہنچ جانا. ہری اس کو تھی. تو یہ بیگر نے کہا. He said that if I did not get down. اس نے کہا کہ اگر میں نیچے نہیں اتروں گا he would use force. تو طاقت استعمال کرے گا. بیگر نے کہا. You are just and wise. آپ خلیفہ جو ہیں جسٹ انصاف پسند ہیں اور وائز اور عقل مند ہیں. یہ بیگر نے کہا تھا. He wanted to go up to the city gate. وہ سٹی گیٹ تک جانا چاہ رہا تھا. ریچ مین نے کہا. بلیو وٹ آئی سے. یقین کرو جو کچھ میں کہتا ہوں. ریچ مین نے کہا. آن ریچنگ دا سٹی گیٹ ہی آرڈرڈ می ٹو گیٹ آف دا ہارس. سٹی گیٹ تک پہنچ کر اس نے مجھے حکم دیا کہ میں نیچے اتروں. بیگر نے کہا. آئی واز پزلڈ وین ہی ریفیوز ٹو گیٹ ڈاؤن. میں حیران ہو گیا تھا جب اس نے نیچے اترنے سے انکار کر دیا. یہ ریچ مین نے کہا. ہی ریکویسٹڈ می ٹو لینڈ ہم مائی ہارس. اس نے مجھے درخواست دی کہ میں اس کو اپنا گھوڑا دے دوں. یہ بیگر نے کہا تھا. بیگر. ہی واز لمپنگ اینڈ آسکڈ می ٹو اسٹاپ. وہ لنگڑا رہا تھا اور
مجھ سے رکنے کے لیے کہا. ریچ مین نے کہا. ہی واز لمپنگ اینڈ آسکڈ می ٹو اسٹاپ. ریچ مین نے کہا تھا کہ وہ لنگڑا رہا تھا اور مجھے رکنے کے لیے کہا. آنسر ایکسرسائز نمبر 5. ریڈ دا ٹیکسٹ اینڈ کمپلیٹ دا فالوئنگ اسٹیٹمنٹ ان یور نوٹ بک. ٹیکسٹ کو پڑھیں اور نیچے دیے ہوئے اسٹیٹمنٹ کو اپنے نوٹ بک میں کمپلیٹ کریں. پہلا والا انہوں نے لکھا ہے کہ ود یور نالج اینڈ وزڈم یو ول بی ایبل ٹو ریسولو دا کیس ان اے جسٹ مینر. آپ کے علم کی بنیاد پر اور آپ کی عقلمندی کی بنیاد پر آپ اپنے علم اور بنیادی کے ساتھ یو ول بی ایبل آپ قابل ہوں گے ٹو ریسولو کہ آپ حل کریں دا کیس کو ان اے جسٹ مینر ایماندارانہ طریقے سے. یہ جملہ مکمل کیا ہوا ہے کتاب والوں نے خود بطور ایگزامپل کے. یہ یہاں سے ہم نے خود مکمل کرنا ہے. ہی ناٹ اونلی ریفیوز ٹو گیٹ ڈاؤن. اس نے نہ صرف نیچے اترنے سے انکار کر دیا بلکہ آگے جملہ ہم نے کمپلیٹ کرنا ہے. تو آپ اپنی کاپی میں لکھیں. میں آپ کو دکھاتا ہوں کہاں سے شروع ہے جملہ. He not only refused to get down, but instead he claimed that the horse belonged to him. خالی اس نے نیچے اترنے سے انکار نہیں کر دیا بلکہ بجائے اس کے انہوں نے دعویٰ کیا کہ گھوڑا اس کا ہے. دوسرا ہے have pity on me and save me from this robber and give me back my horse. اس طرح کو کچھ جملہ ہے آپ لکھیں یہاں سے. Have pity on me and save me from the cruelty and injustice of this rich man. مجھ پہ رحم کریں اور مجھے بچائیں دا کریالٹی جھگڑے سے اینڈ انجسٹس اور ناانصافی سے آف دس ریچ مین اس مالدار آدمی کی. نمبر 4 ہے وٹ ایور منی آئی ہیڈ آئی اسپینڈ آن دس ہارس. آپ یہاں سے لکھیں گے اس طرح وٹ ایور منی آئی ہیڈ آئی اسپینڈ آن دس ہارس. آئی بیگ یو ٹو سیو می. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے بچائیں. کس چیز سے بچائیں؟ I beg you to save me from this robber. rob کہتے ہیں ڈاکو کو, ربر ڈاکو سے. and give me back اور مجھے دیں واپس my horse میرا گھوڑا. میرا گھوڑا مجھے واپس دیں. نمبر 6 tell these men. ان آدمیوں سے کہو ٹو پلیس دیئر ہینڈس آن دا ہارس. ٹیل دیز مین ٹو پلیس دیئر ہینڈس آن دا ہارس ون بائی ون. ایک ایک کر کے اپنا ہاتھ گھوڑے پہ رکھیں. نمبر 7 ہے یو آر اے لائر اینڈ وکڈ مین. آپ ایک جھوٹے اور مکار آدمی ہو. یو آر اے لائر اینڈ اے وکڈ مین. یہ لکھیں گے آپ. نمبر 8 ہے انسٹیڈ آف تھینکنگ یو.
آپ کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے انسٹیڈ آف تھینکنگ یو فار ٹیکنگ پیٹی آن می، مجھ پر رحم کرتے ہوئے، اینڈ گیونگ می اے لفٹ، اور مجھے ایک لفٹ دیتے ہوئے، آئی لائڈ، میں نے جھوٹ کہا، اینڈ کلائمڈ، اور دعویٰ کیا، دیٹ دا ہارس بیلونگ ٹو می، کہ گھوڑا میرا ہے. آپ یہ لکھیں گے. نمبر 6، آگے ایکسرسائز نمبر 6 ہے، ورک ان پیئرز اینڈ کمپلیٹ دا فالوئنگ سینٹینس بائی ریفرنگ ٹو دا ٹیکسٹ. ٹیکسٹ کے ذریعے آپ سینٹینس کو مکمل کریں. رائٹ دا کمپلیٹ اسٹیٹمنٹس ان یور نوٹ بک، اپنے نوٹ بک میں کمپلیٹ اسٹیٹمنٹس لکھیں گے آپ. دا فرسٹ ون ہیز بین ڈن ایز این ایگزامپل، ایک ایگزامپل کے طور پر پہلا ایک کیا جا چکا ہے. دا کیلف یوز ٹو واک تھرو دا اسٹریٹس آف بغداد ایٹ نائٹ بیکاز ہی وانٹیڈ ٹو گین فرسٹ ہینڈ نالج آف دیئر ڈیفیکلٹیز اینڈ پرابلمس. ان کی ڈیفیکلٹیز اور پرابلم کے لیے خلیفہ بغداد کی گلیوں میں جایا کرتے تھے. دا قاضی، نمبر بی ہے، دا قاضی وینٹ ٹو دا کیلف بیکاز، قاضی خلیفہ کے پاس گیا اس لیے، ہی ہیڈ اے ڈیفیکلٹ کیس ٹو سولو، وہ حل کرنے کے لیے ایک مشکل کیس رکھتا تھا. دا ریچ مین سیڈ دیٹ ہی گیو دا بیگر اے لفٹ بیکاز، ریچ مین نے کہا کہ اس نے بیکاری کو ایک لفٹ دیا کیونکہ دا بیگر، جو بیگر تھا، واز لیم، لنگڑا تھا، اینڈ ہی فیلٹ سوری فار دا بیگر، اور اس نے اس کے لیے افسوس محسوس کیا، فار دا بیگر، بیکاری کے لیے، اس لیے اس کو لفٹ دی کہ وہ لنگڑا تھا اور اس نے اس کے لیے افسوس محسوس کیا تھا. دا بیگر ریفیوز ٹو گیٹ آف دا ہارس بیکاز، جو بیکاری تھا اس نے انکار کر دیا نیچے اترنے سے، گھوڑے کے نیچے اترنے سے، بیکاز، کیونکہ ہی وانٹیڈ ٹو راب دا ریچ مین، وہ لوٹنا چاہتا تھا ریچ مین کو. دا بیگر سیڈ دیٹ ہی گیو دا ریچ مین اے لفٹ بیکاز ہی واز ان اے گریٹ ہری، بیکاری نے کہا کہ ہی گیو دا ریچ مین، اس نے ریچ مین کو دیا ایک لفٹ، بیکاز، کیونکہ ہی واز اے گریٹ ہری، ہی واز ان اے گریٹ ہری، وہ ایک عظیم جلدی میں تھا. نمبر ایف، دا ہارس وینسڈ وین دا بیگر ٹچ اٹ، دا ہارس وینسڈ وین دا بیگر ٹچ اٹ، گھوڑا چیخا، چلایا یا جرجری لی، وین دا بیگر، جب بیکاری ٹچڈ اٹ، اس کو ٹچ کیا بیکاری نے، بیکاز، کیونکہ اٹ ڈڈ ناٹ لائک دا بیگرز ہینڈ، کیونکہ اس نے اس کا ہاتھ، اس کا ٹچ پسند نہیں کیا. بیکاز، کیونکہ اٹ ڈڈ ناٹ لائک دا ٹچ آف دا بیگر، اس نے بیکاری کے ٹچ کو پسند نہیں کیا. دا ہارس اسنورٹڈ اینڈ نیڈ، گھوڑا ہنہنایا اور خوشی کا اظہار کیا. وین دا ریچ مین ٹچ اٹ، جب ریچ مین نے اس کو ٹچ کیا، بیکاز، کیونکہ دا ہارس لائک، گھوڑے نے پسند کیا، اٹ، اس کو، اینڈ پلیزڈ، اور خوش ہوا. گھوڑا ہنہنایا اور نیڈ، اور آواز نکالی، خوشی کی آواز نکالی. وین دا ریچ مین ٹچ اٹ. ایچ، ایوری ون لائک دا ریچ مین بیکاز، ہر ایک نے ریچ مین کو پسند کیا کیونکہ ہی فارگیو دا بیگر، اس نے معاف کیا بیکاری کو، اینڈ ہیلپ ہم، اور اس کا ہیلپڈ ہم، اور اس کی مدد کی، کیونکہ
helped him with a head full of gold coins. सोने के सिक्के भी दिए, मुट्ठी भर के एक सोने के सिक्के भी उसको दे दिए. एक्सरसाइज नंबर 7. वर्क विद योर पार्टनर, अपने पार्टनर के साथ काम करें. एंड डिस्कस करें द फॉलोइंग क्वेश्चन, नीचे दिए हुए सवालों को, बाय रेफरिंग टू द टेक्स्ट के ज़रिए जो रेफ़र किए गए हैं. आफ्टर डिस्कस करने के बाद राइट द आंसर्स इन योर नोटबुक, लिखें जवाबात अपने नोटबुक में. नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4, 5, 6. 6 क्वेश्चन है. व्हाट वाज खलीफ हारून रशीद नॉन एंड रिस्पेक्टेड फॉर? हारून रशीद किस लिए, क्यों जो है ना इज़्ज़त किया जाता था और पहचाना जाता था, किस लिए? हाउ डिड द टू मैन ब्रॉट बिफोर द खलीफ लुक लाइक? हाउ डिड दे लुक लाइक, वो किस तरह की दिखाई देते थे जो दो आदमी खलीफ के सामने लाए गए? व्हाट वाज द डिस्प्यूट, क्या मामला था? बिटवीन द रिच मैन एंड द बेगर और रिच मैन के दरमियान. हाउ डिड द खलीफ डिसाइड, कैसे खलीफा ने फैसला किया? हु वाज द ऑनर ऑफ द हॉर्स, कि कौन मालिक है घोड़े का? ऑन व्हाट कंडीशन डिड द खलीफ डिसाइड टू फॉरगिव द बेगर, कौन सी सूरत में डिड द खलीफ डिसाइड, खलीफा ने फैसला किया टू फॉरगिव द बेगर, भिखारी को माफ़ करने के लिए कौन सी सूरत में माफ़ करने का फ़ैसला किया? 6. आफ्टर गेटिंग द हॉर्स, घोड़ा लेने के बाद हाउ डिड द रिच मैन बिहेव, रिच मैन ने कैसा सलूक किया, कैसा बर्ताव किया? सारे सवालों का जवाब मैंने लिखे, अपनी कापी में उतार लीजिए. पहले साल का जवाब है कि द खलीफ हारून रशीद नॉन एंड रिस्पेक्टेड फॉर हिज जस्टिस एंड विजडम, अपनी अक्लमंदी और इंसाफ पसंदी के लिए मशहूर था और इज़्ज़त किया जाता था. दूसरे नंबर का आंसर है द टू मैन ब्रॉट बिफोर द खलीफ, जो दो आदमी खलीफा के सामने लाए गए थे वो कैसे लगते थे? द वन ऑफ देम वाज लुक लाइक वेल ड्रेस्ड, एक इनमें से अच्छी पोशाक पहने हुए दिखाई देता था. एंड द अदर, और दूसरा दिखाई देता था, वाज लुक लाइक अ बेगर, एक भिखारी के तौर पर दिखाई दे रहा था. नंबर 3 है व्हाट वाज द डिस्प्यूट बिटवीन द रिच मैन एंड द बेगर? द डिस्प्यूट बिटवीन द रिच मैन एंड द बेगर वाज दैट, झगड़ा ये था कि दे वर फाइटिंग ओवर अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, वो लड़ रहे थे एक ब्यूटीफुल सफ़ेद घोड़े पर. 4th सवाल है हाउ डिड द खलीफ डिसाइड, किस तरह खलीफा ने फैसला किया? हु वाज द ऑनर ऑफ द हॉर्स, कि कौन घोड़े का मालिक है? द खलीफ डिसाइडेड द रिच मैन वाज द ऑनर ऑफ द हॉर्स, खलीफा ने फैसला किया कि मालदार आदमी घोड़े का मालिक है. बिकॉज व्हेन द रिच मैन टच द हॉर्स, जब मालदार आदमी ने टच किया घोड़े को, द हॉर्स बिकेम हैप्पी, घोड़ा खुश हुआ. वाइल, जबकि व्हेन द बेगर टच द हॉर्स, जब भिखारी ने घोड़े को टच किया, इट एक्सप्रेस्ड डिसअप्रूवल एंड डिसलाइक, उसने जाहिर किया डिसअप्रूवल नाराज़गी, एंड डिसलाइक और नापसंदीदगी. नंबर 5 क्वेश्चन है ऑन विच कंडीशन डिड द खलीफ डिसाइड टू फॉरगिव द बेगर, कौन सी सूरत पर खलीफा ने फैसला किया कि माफ़ कर दे भिखारी को? आंसर द खलीफ डिसाइडेड, खलीफा ने फैसला किया टू फॉरगिव द बेगर, कि वो माफ़ करे भिखारी को ऑन वन कंडीशन, एक सूरत में, दैट द बेगर वुड बेग फॉरगिवनेस, के भिखारी माफ़ी मांग लेता फ्रॉम द जेंटलमैन देयर, शरीफ आदमी से वहाँ पर.
وہاں جہاں عدالت تھی وہاں اس سے معافی مانگ لیتا شریف آدمی سے تو اس کو معاف کرتا. نمبر 6, آفٹر گیٹنگ دا ہارس, گھوڑا لینے کے بعد ہاؤ ڈڈ دا ریچ مین بیہیو, ریچ مین نے کیسا سلوک کیا. آنسر, آفٹر گیٹنگ دا ہارس, ہارس لینے کے بعد دا ریچ مین بیہیوڈ ایز اے کائنڈ ہارٹیڈ پرسن, گھوڑا لینے کے بعد ریچ مین نے سلوک کیا بطور ایک نرم دل شخص کے. اینڈ ہی ہیلپ دا بیگر, اور اس نے مدد کی بھکاری کی. 8واں سوال ہمارے پاس ہے, ورک ان گروپس آف 5, 5 کے گروپ میں کام کریں. ڈسکس اینڈ پریپیئر اے لسٹ آف 5 تھنگس, 5 چیزوں کی لسٹ بنائیں. دیٹ یو تھنک اے ہیڈ آف اے اسٹیٹ شوڈ ڈو, اینڈ 5 تھنگ دیٹ شی اور ہی شوڈ ناٹ ڈو. ایچ گروپ ول دین ہیو ٹو میک اے پریزنٹیشن بیفور دا کلاس, کلاس کے سامنے تقریر کرے, پریزنٹیشن کرے. ہر ایک میں سے پریزنٹیشن کرے کلاس کے سامنے. 5 چیزیں لکھیں کہ اس کے خیال میں کسی ملک کے سربراہ کو کرنا چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے, اور 5 چیزیں جو نہیں کرنی چاہیے. اب وہ 5 چیزیں جو کرنی چاہیے وہ بھی آپ لکھیں, اور جو نہیں کرنی چاہیے وہ بھی آپ لکھیں یہاں سے اتار کر. دا 5 تھنگس دیٹ اے ہیڈ آف اسٹیٹ شوڈ ڈو, یا اپنی طرف سے کوئی لکھ دیں. نمبر 1, ٹو فالو اینڈ انفورس دا لا, خود بھی فالو کرے اور دوسروں کو بھی لا کے فالو کرنے پر انفورس کرے. پرووائڈنگ دا پیپل دا بیسک نیڈس, لوگوں کو بنیادی ضروریات وہ مہیا کریں. فار پرووائڈنگ دا پیپل بیسک نیڈس, پرووائڈنگ فری ایجوکیشن آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فار پروگریسنگ, ترقی کے لیے فری ایجوکیشن, سائنس کی اور ٹیکنالوجی کی ترقی کے لیے وہ تعلیم فری دیں. ٹرائی ٹو مینٹین, برقرار رکھیں اور بہتری لائیں. مینٹین دا اکنامک کنڈیشن آف دا کنٹری, ملک کی معاشی حالت کی بہتری کرے, ان کو برقرار رکھے, برقرار کرنے کی کوشش کرے. ٹرائی, کوشش کریں. انشور, یقینی بنائیں. پیس ان دا کنٹری ان ایوری سچویشن, ہر ایک کسی بھی صورتحال میں امن کو یقینی بنائیں. اور جو 5 چیزیں نہیں کرنے کی ہیں وہ بھی لکھی ہوئی ہیں. دا 5 تھنگس دیٹ اے ہیڈ آف اسٹیٹ شوڈ ناٹ ڈو. میکنگ دا لا ہمسیلف, خود سے قانون نہ بنائیں. امپوزنگ اے وار, جنگ کو مسلط نہ کرے. ویسٹنگ دا اسٹیٹ منی, ملک کی دولت کو ضائع نہ کرے. انٹرفیئرنگ ود دا لا, قانون میں مداخلت نہ کرے. میکنگ جوڈیشری ہمسیلف, عدلیہ خود نہ بنائے. یہ 5 چیزیں. اوکے بچوں, اللہ حافظ.